طوطے کو جا کر بتاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹا کبوتر اور طوطے کے پاس جاتے ہیں۔ وہ لمبی لمبی رسیاں اور لوہے کے بڑے بڑے پیڑ نہ جانے کیوں لگا دیے ہیں انسانوں نے ہمارے جنگل میں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں کسی انسان سے ہی جانکاری لیتے ہیں۔ اگر سچ میں وہ لوہے کے پیڑ ہیں تو پھر ہم ان لوہے کے پیڑوں پر ہی اپنے گھر بنا لیں گے۔ ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ مگر ہم کسی انسان کے پاس جائیں یہ سب پوچھنے؟ آج کل تو ہر انسان کے پاس بندوق ہے۔ اگر کسی انسان نے ہمیں دیکھ کر بندوق چلا دی تو پھر؟ کسان کی پتنی، ہم کسان کی پتنی کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے اور وہی ہمیں ان بڑی اور لمبی لمبی رسیوں کے بارے میں بتائے گی کہ یہ کیا چیز ہے۔ کوکو بیٹا، آپ گھر جائیں، ہم ابھی تھوڑی دیر میں لوٹ کر آتے ہیں۔ پھر وہ سب دوست جنگل کے پاس انسانوں کی بستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کسان کی پتنی دھوپ میں بیٹھی ہوئی اپنا کام کر رہی تھی۔ چڑیا، کبوتر اور طوطا بھی پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پکشیوں، کیا بات ہے؟ کیا بھوکے ہو؟ نہیں ماں جی، ہم آپ سے ایک جانکاری لینے آئے ہیں۔ کیا چڑیا، آپ کیا جاننے کے لیے انسانوں کی بستی میں آئے ہیں؟ ماں جی، کچھ دن پہلے انسان ہمارے جنگل میں لمبی لمبی رسیاں لوہے کے پیڑوں سے باندھ آئے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کرپیا کر کے ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ سن کر کسان کی پتنی ہنسنے لگ جاتی ہے۔ تم پکشی بھی بہت سیدھے ہو۔ وہ رسیاں نہیں ہیں بلکہ بجلی کی تاریں ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے لوہے کے پیڑ آپ بتا رہے ہو وہ بجلی کے کھمبے ہیں۔ تاریں اور کھمبے؟ ماں جی، ان سے انسان کیا فائدہ لیتا ہے؟ ان تاروں سے بجلی گزرتی ہے اور وہ بڑے کھمبے ان بجلی کی تاروں کو سہیوگ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ ماں جی، آپ انسان بجلی سے کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ بجلی کوئی کھانے والی چیز ہے یا پھر کوئی پہننے والی چیز ہے؟ کسان کی پتنی طوطے اور کبوتر کی بات سن کر پھر سے ہنسنے لگ جاتی ہے۔ نہ تو بجلی کوئی کھانے والی چیز ہے اور نہ ہی پینے والی۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ ہمیں تو ان تاروں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم انسان بجلی سے بہت سارے کام لیتے ہیں، جیسے ٹھنڈ میں ہیٹر چلاتے ہیں، گرمی میں پنکھے، فریج، اے سی، سب بجلی سے ہی تو چلتے ہیں۔ اب تو بجلی کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے، موبائل کی بیٹری بھی تو بجلی سے چارج ہوتی ہے۔ کسان کی پتنی نے پکشیوں کو بہت اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو انسانوں نے ان کے جنگل میں لگائی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں ماں جی، ہم تو ایسے ہی حیران ہو رہے تھے۔ ہاں، مگر پکشیوں، ان بجلی کی تاروں سے آپ دور ہی رہنا۔ ان میں جو بجلی ہوتی ہے وہ انسانوں کے فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی پکشی تار کو چھوئے گا تو وہ وہیں جل جائے گا۔ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا، ان انسانوں نے ہمارے لیے ایک نئی سمسیا کھڑی کر دی ہے۔ پھر وہ سب پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ رات کو ککو اپنی ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ مما، تو پھر انسانوں کی بستی سے کچھ پتا چلا کہ وہ بڑی بڑی کیا چیز ہے؟ ہاں بیٹا، وہ لمبی رسیاں نہیں بلکہ بجلی کی تاریں ہیں، اور جن پر وہ تاریں لگی ہوئی ہیں وہ بجلی کے کھمبے ہیں۔ مما، کیا وہ کوئی خطرناک چیز ہے؟ ہاں ککو بیٹا، آپ نے ان بجلی کی تاروں کے پاس نہیں جانا، وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر دوسرے دن ککو جب ندی پر جا رہا تھا تو گوری کوی اور اس کا بیٹا جگو بجلی کی ان تاروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ککو بھی پاس میں ہی ایک پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔
जग्गू जग्गू, इन तारों पर ना बैठो, इन तारों में बिजली है। मम्मा कहती है इनके पास नहीं जाना। तुम्हें क्या पता, मेरी मम्मा तो मुझे इन पर बैठने से मना नहीं करती। तुम भी अपनी मम्मा की तरह डरते हो। हम तो हर रोज इन तारों पर बैठते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता। ये मैं नहीं जानता कि आपको कुछ क्यों नहीं होता। जो मम्मा ने मुझे बताया मैंने आपको बता दिया। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू अपना भोजन ढूंढते ढूंढते एक बाग में चला जाता है। वहाँ उसे कुछ लाल फल नजर आते हैं। ये फल तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट होंगे, इनका रंग भी बहुत सुंदर है। फिर कुकू वहाँ से कुछ फल खा लेता है और एक फल अपनी मम्मा के लिए तोड़ लेता है और अपने घर के लिए वापस उड़ता है। कुकू अपना लाल फल लेकर घर वापस जा रहा था कि पीछे से आकर जग्गू कौवा उसका फल छीन लेता है और भागता है। तुमने मेरा फल छीन लिया, रुको रुको, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा हूँ। फिर जग्गू आगे आगे और कुकू उसके पीछे पीछे। जग्गू सीधा जाकर उन बिजली की तारों पर बैठ जाता है जहाँ दूसरी बिजली की तार पर उसकी मम्मा गोरी कौवी बैठी हुई थी। मेरा फल मुझे वापस करो, ये फल मेरी मम्मा खाएगी। अच्छा, फल लेना है तो आकर यहाँ मेरे पास ले लो। ये तो बिजली की तारों से बहुत डरता है, ये यहाँ कैसे आएगा। चलो जग्गू, हम माँ बेटा मिलकर ये मीठा फल खाते हैं। फिर जैसे ही जग्गू वो मीठा लाल फल अपनी मम्मा को देता है, एक जोरदार धमाका होता है और वो दोनों माँ बेटा नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। आग की चिंगारियाँ दूर दूर तक जाती हैं। कुकू उन्हें पानी पिलाता है और वो मरते मरते बच जाते हैं और फिर कभी बिजली की तारों के पास ना जाने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कौवे को बिजली की तारों के साथ ऐसे खेलते हुए देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा। और बिजली की तारों से दूर रहें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की चना चाट पूरे जंगल में मशहूर थी। सभी पक्षियों को चिड़िया की चना चाट बहुत पसंद थी। चना चाट, स्वादिष्ट चना चाट, तीखे मसालों वाली चना चाट, आए आए और खाएं अपनी चिड़िया बहन से लेकर स्वादिष्ट चना चाट। चिड़िया ऐसे आवाज लगा रही थी, चिड़िया बहन 2 प्लेट चना चाट पैक कर दें, मेरी माँ जी आ रही हैं, मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ आपकी चना चाट। ये लें बुलबुल बहन, 1 प्लेट के पैसे दे दें और 1 फ्री में ले जाएं। आपकी माँ जी मेरी भी तो माँ जी ही है ना। बुलबुल चिड़िया से चना चाट लेकर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे चिड़िया को देख देख कर जलते रहते। कालू, ऐसा क्या है इस चिड़िया की चना चाट में जो सभी पक्षी इस चिड़िया की चाट के दीवाने हैं? चिड़िया की चना चाट में कोई खास मसाले होते हैं जो सिर्फ चिड़िया ही जानती है।